अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल SW एजुकेशन। हमारा आज का टॉपिक दी रिनाइसेंस। द रिनाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और आज मैं डिटेल से डिस्कस करूंगी, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये क्लेम करती हूँ कि इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको आपका सारा कॉन्सेप्ट जो रिनेसेंस के अबाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और साथ ही आपको जो बातें मैं कॉन्सेप्ट देने के दौरान करूंगी उसी के नोट्स आपको इन द रिटन फॉर्म आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको किसी किस्म की दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किसी वेबसाइट से आपको इसके अबाउट मटेरियल चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। वीडियो के एंड में आपने कमेंट करके बताना कि क्या मैं ठीक थी, ये कहने में कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपको मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है, कि रिनाइसेंस क्या है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्ड हिस्ट्री को जानना होगा, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा बात नहीं करूंगी इसके ऊपर, बस थोड़ा सा समझाने के लिए रिनाइसेंस का जो एग्जैक्ट पीरियड है उसको समझाने के लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि जो वर्ड हिस्ट्री है, ठीक है, उसको जो राइटर्स हैं उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है। एक एंशियंट, दूसरा मेडिवल यानी दरमियानी दौर, और तीसरा मॉडर्न ईरा जिसमें हम रह रहे हैं, यानी कि जो 20वीं सेंचुरी के जो राइटर्स हैं, ठीक है, वो मॉडर्न ईरा के राइटर्स कहलाए जाते हैं। और हमने किसको डिस्कस करना है? मेडिवल एज, ठीक है, यानी कि मेडिवल जो मिडल एजेस हैं उसी एज में रिनाइसेंस आया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो मेडिवल का जो टाइम पीरियड है उसी को मिडिल एजेस कहा जाता है, ठीक है। मेडिवल के दौर को ही डार्क एजेस बोला जाता है, और इसी दौर में ब्लैक डेथ का जो ईरा है, जो टाइम पीरियड है, वो भी इसी में इंक्लूड है, ठीक है। जो मैंने मेडिवल की बात की यानी कि डार्क एजेस का जो टाइम पीरियड है वो 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक का है। इस जमाना में जहालत बहुत ज्यादा थी, ठीक है, बहुत ज्यादा जहालत थी, और लोग अपने राइट से भी आगाह नहीं थे, ठीक है। लोगों को अपनी हेल्थ की अवेयरनेस नहीं थी, इसी वजह से बहुत ज्यादा मौतें हुई, जिसकी वजह से इसको ब्लैक डेथ कहा जाता है। और इस टाइम में जो चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च, वो अरूज पर था, ठीक है, यानी सुप्रीमेसी ऑफ चर्च थी। लोग जो चर्च की बात है उसी को हरफे आखिर समझते थे क्योंकि वो मजबूर थे, ठीक है। लोग चर्च की बात मानने पर मजबूर थे, इंसान की पर्सनल राय की कोई अहमियत नहीं थी क्योंकि चर्च बहुत ज़्यादा पावरफुल था और चर्च के फैसलों को ही फाइनल डिसीजन समझा जाता था, ठीक है। और इस दौर में आर्ट, लिटरेचर, कल्चर और सिविलाइजेशन में कोई ग्रोथ ना हुई, ठीक है, ये ग्रो ना कर सका। हम कह सकते हैं कि जो कैथोलिक चर्च था उसने पूरी नेग्लिजेंस बरती टूवर्ड्स आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन स्टूडेंट्स जो मेडिवल पीरियड था उससे पहले, जो मैंने आपको पहले बताया कि एंशियंट जो दौर था उसमें जो वो क्लासिक दौर था, वो रोमन और ग्रीक्स का दौर था। तो उस ईरा में जो सिविलाइजेशन, आर्ट, लिटरेचर पर बहुत काम किया गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद का दौर मेडिवल एज में इस पर कोई काम ना किया गया। इस ईरा में यूरोप से ज्यादा जो मिडल ईस्ट था, ठीक है, आपने ये बातें गौर से सुननी है। जो मिडल ईस्ट था वो यानी कि जो अरब के मुल्क थे उनमें आर्ट का जो काम था वो ज्यादा फैल रहा था, ठीक है। और जो यूरोपियन थे उन्होंने राब्ता करना शुरू किया अरब कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो फिर अरब कंट्रीज को जब उन्होंने देखा कि वो ग्रीक और रोमन लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने सोचा, जो यूरोपियन थे, कि जो प्लाटो और एरिस्टोटल वगैरह हैं वो उनके अपने राइटर्स हैं, तो क्यों ना वो अपने ही राइटर्स की जो राइटिंग्स हैं उनको रीबॉर्न करें, ठीक है, उनकी सिविलाइजेशन को अपनाएं, ठीक है। बस यही मेन वजह थी रेनेसेंस की, यानी कि अब लोगों में शऊर आ गया, लोगों ने रोमन कैथोलिक जो चर्च था उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू की, ठीक है। और राइटर्स ने एक नया नारा, एक स्लोगन, ठीक है, लगाया ह्यूमनिज्म का, ठीक है, ह्यूमनिज्म की बात करने लगे। स्टूडेंट्स, इटली वो जगह है जहां से सबसे पहले
ری برتھ آف آرٹ اینڈ لٹریچر آف گریک اینڈ رومنس کا کام شروع ہوا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو رینائسنس ہے وہ اٹلی میں آیا, ٹھیک ہے, جس کو لے کر آنے والے ڈینٹے اور پیٹرارک 2 ایسے رائٹرز تھے, ٹھیک ہے, جنہوں نے یورپ میں رینائسنس کو متعارف کروایا, ٹھیک ہے. یعنی گریک اور رومن جو رائٹرز تھے انہی کی وجہ سے, انہی کی جو رائٹنگز تھی انہی کی وجہ سے رینائسنس آیا, ٹھیک ہے. لوگ رومن اور گریک لٹریچر کی جو روح ہے اس کو دوبارہ ری بورن کرنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اور اسی دوران جو میں نے پہلے بات کیا ہیومنزم کے بارے میں, اور جو ری ڈسکوری تھی یعنی ری برتھ تھی گریک اور رومن آرٹ کی, اسی کی اسٹڈی کو ہیومنزم کا نام دیا گیا. ہیومنزم ایکچولی ایک آئیڈیالوجی ہے جس کا فادر پیٹرارک تھا, ٹھیک ہے, جس نے لاطینی زبان میں بہت کام کیا, ٹھیک ہے. لاطینی زبان میں اس نے گریک اینڈ رومن آرٹ کو دوبارہ پریزنٹ کیا. اینشینٹ دور میں انسان کو امپورٹنس دی جاتی تھی, جبکہ جو مڈل ایج تھی جس کی میں نے پہلے بات کی, جہاں پر چرچ کا دور تھا, چرچ ڈکٹیٹر بن گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے انسانوں پر بہت ظلم کیے, ٹھیک ہے, اور اپنی بات منوائی. لیکن جب ہیومنزم کا نعرہ لگا تو لوگوں نے کہا کہ اب چرچ کا دور ختم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اب انسان کی جو پرسنل اس کی پرابلمز ہیں ان کو سامنے لے کر آنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنا ویو پوائنٹ دنیا کے سامنے رکھ سکے. اور اسی طرح رینیسنس اٹلی سے شروع ہو کر یورپ میں پھیل گیا, لیکن انگلینڈ میں ایلزابتھن فرسٹ کے زمانے میں پھیلا. یعنی انگلینڈ میں جو رینیسنس ہے وہ تھوڑا لیٹ آیا, ٹھیک ہے, لیکن جب ایلزابتھ 1 تھی, جب ان کا دور تھا, تو انہوں نے جو آرٹ اور لٹریچر کو وہ بہت پسند کرتی تھی ایکچولی, اور انہوں نے بہت پروموٹ کیا آرٹ اینڈ لٹریچر کو, ٹھیک ہے. اور اسی ایج کو ایکچولی گولڈن ایج کا نام دیا جاتا ہے. امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ اچھے سے آ گئی ہوگی, اور اب جب میں اس لیکچر کو شروع کروں گی, آپ کو پڑھاؤں گی, تو آپ کو ساری چیزیں ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں ریوائز ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے مائنڈ میں, اور آپ کو سارے لیکچر کی بہت اچھے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ. The Renaissance was a period in European history that took place from the 14th century to 17th century. ٹھیک ہے, جو رینیسنس کا پیریڈ ہے, ٹائم پیریڈ ہے, وہ 14th سینچری سے لے کر 17th سینچری کا ہے, ٹھیک ہے. دا ورڈ رینیسنس مینز ری برتھ, اس کا مطلب ہے ری برتھ, کس چیز کو دوبارہ پیدا کرنا. دا کوسچن arises who was reborn, کہ کس چیز کی ری برتھ, کون پیدا ہوا تھا, ٹھیک ہے, رینیسنس کے دوران. اٹ واز دا ہیومن اسپرٹ دیٹ ری بورن, ٹھیک ہے, یہ انسانی روح تھی جو بیدار ہوئی, جو پیدا ہوئی, اور اویکن جو بیدار ہوئی آفٹر دا لانگ سلمبر آف دا مڈل ایجز. مڈل ایجز کے جو اندھیرے تھے ان میں سوئی ہوئی, سلمبر کا مطلب سوئی ہوئی, جو انسانی روح تھی وہ دوبارہ بیدار ہوئی. اٹ واز اے ٹائم آف کلچرل, آرٹسٹک اینڈ پولیٹیکل ری برتھ, ٹھیک ہے, یہ کلچرل اور فن کی اور سیاسی ری برتھ تھی, ٹھیک ہے. This reawakening was brought about a revival of interest in the culture and civilization of ancient Greek and Roman. یہ جو ری اویکننگ یعنی بیداری تھی وہ کیوں لائی گئی, ٹھیک ہے, وہ گریک اور رومن سویلائزیشن اور کلچر کے لیے, انسانیت میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے لائی گئی, ٹھیک ہے. لیٹر دا اسٹڈی آف کلاسیکل گریک اینڈ رومن آرٹ اینڈ لٹریچر کیم ٹو بی کالڈ ہیومنزم, اور اسی اسٹڈی کو یعنی کہ رومن اور گریکس کا جو لٹریچر ہے, ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ جو اس کی اسٹڈی کی گئی اسی کو ہیومنزم کا نام دیا گیا. ہیومنزم سمپلی مینٹ دا ریلیجن آف ہیومینٹی. ہیومنزم ایکچولی کیا تھا کہ یہ انسانیت کا دین ہے. اٹ واز پیریڈ آف گریٹ ایلومینیشن, یہ روشنی کا پیریڈ تھا ان دا لائف آف ہیومینٹی, یعنی کہ انسانیت کے لیے یہ ایک روشنی والا روشن پیریڈ تھا. رینیسنس واز اے ریوائول آف دا کلٹ آف بیوٹی آف آرٹ اینڈ لٹریچر. رینیسنس تھا وہ ایک احیا تھا, یعنی کہ خوبصورتی اور لٹریچر, جو آرٹ کی اور فن کی جو خوبصورتی ہے, ٹھیک ہے, لٹریچر کی اور آرٹ کی جو خوبصورتی ہے اس کو ایک نئے انداز سے پروموٹ کرنے کا ایک طریقہ کار تھا, ٹھیک ہے. اوکے جی, ہم میڈیول ایج کے بارے میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ہم کو سمجھ آئے گی کہ رینیسنس آیا کیوں, ٹھیک ہے. دا میڈیول ورلڈ واز اسٹیپڈ ان ڈارکنیس. جو میڈیول ورلڈ تھا, ٹھیک ہے, جو درمیانی دور تھا وہ جہالت میں, اینڈ اگنورینس, جہالت اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. اٹ واز اے لمیٹڈ اینڈ نیرو ورلڈ, یہ بہت محدود اور تنگ نظر
دنیا تھی. دا چرچ رولڈ اینڈ کنٹرول دا لائف آف مین اینڈ وومین. جو رومن کیتھولک چرچ تھے یعنی کہ وہاں کا جو پوپ تھا وہ انسانوں کو یعنی عورتوں اور مردوں پر وہ رول کرتا تھا, ان کو کنٹرول کرتا تھا. دا میڈیول ورڈ لیک سائنٹیفک اسپرٹ, جو میڈیول ورڈ تھا, ٹھیک ہے, میڈیول یعنی کہ درمیانی دور میں جو لوگ تھے ان میں سائنٹیفک اسپرٹ نہیں تھی. اٹ واز بلیوڈ دیٹ دا ہیونلی باڈیز ور ریوالونگ اراؤنڈ دا ارتھ. اور یہ سوچا جاتا تھا, ٹھیک ہے, کہ جو ہیونلی باڈیز ہیں یعنی کہ جو آسمانی مخلوقات ہیں وہ زمین کے گرد گھومتی ہیں. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ور لمیٹڈ ٹو فیو. اور جو ریڈنگ اور رائٹنگ تھی وہ بس چند لوگ ایسے تھے جو پڑھے لکھے تھے, ٹھیک ہے, جو ریڈنگ اور رائٹنگ کرنا جانتے تھے. ورکس آف آرٹ اینڈ لٹریچر ور بیڈلی نیگلیکٹڈ بائی دا چرچ. اور چرچ کے دوارا یہ جو کام ہیں آرٹ اور لٹریچر کے وہ بہت زیادہ نیگلیکٹ کر دیے گئے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آرٹ اور لٹریچر کو ذرا بھی گرو نہ کرنے دیا گیا. بٹ دس سسٹم بگین ٹو ڈکے. لیکن یہ سسٹم اینڈ ہونا شروع ہو گیا ان دا بگننگ آف دا 14th سینچری. 14th سینچری میں یہ اینڈ ہونا شروع ہو گیا. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. یہی باتیں میں نے ویڈیو کے شروع میں کر دی ہیں, ٹھیک ہے. رینیسنس ان دا یورپ میں کیسے آیا جی؟ دا ڈان آف دا رینیسنس came first to Italy. سب سے پہلے اٹلی میں رینیسنس آیا and little later to France. اس کے بعد فرانس آیا. to England it came much later. اور انگلینڈ میں یہ بہت دیر سے آیا, ٹھیک ہے. اٹلی was the home of Renaissance. اٹلی ہی home of Renaissance سمجھا جاتا تھا, ٹھیک ہے. ڈینٹے, ٹھیک ہے, was the last representative of the Middle Ages. جو ڈینٹے ایک تھے رائٹر تھے وہ مڈل ایجز کے لاسٹ ریپرزینٹیٹیو تھے, ٹھیک ہے. اور پیٹرارک, ٹھیک ہے, پیٹرارک بہت امپورٹنٹ رائٹر ہیں رینیسنس کے حوالے سے, ٹھیک ہے. انہی کو فادر آف رینیسنس بھی کہا جاتا ہے. واز دا فرسٹ رائٹر ہو واز رومن, جو کہ رومن تھے. ہی روٹ اباؤٹ دا ایگریبل تھنگز ایز لو آف نیچر اینڈ گلوریز آف روم. انہوں نے محبت اور نیچر کے بارے میں لکھا اور روم اور گریک کی گلوریز کے بارے میں یعنی کہ اس کی عظمت کو بیان کیا, ٹھیک ہے. He was soon joined by his young friend Boccaccio. Boccaccio ایک بہت جانے مانے ایک رائٹر ہیں اور انہوں نے جوائن کیا Boccaccio کو. who delighted his countrymen with the poems of love and passion. جنہوں نے اپنے جو وطن کے ان کے ملک کے لوگ تھے ان کو ڈیلائٹ کیا, خوشی دی اپنے لو اور پیشن سے بھری پوئم سے. they dug up here and there the old and forgotten manuscript. ان دونوں نے مل کے جو اولڈ forgotten manuscripts تھے کن کے یعنی کہ کلاسک لٹریچر کے of ورجل, ہومر اینڈ اوویڈ. ان جو رائٹرز کے جو پرانے کلاسک لٹریچر کے جو مینuscript تھے ان کو ڈھونڈا اینڈ پلیس دیم بفور دا پیپل. اور لوگوں کے سامنے ان کو رکھ دیا. ٹو پروموٹ دا گلوریز آف دا پاسٹ رومن. رومنس کی گلوریز کو سلام پیش کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, یعنی کہ پروموٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. دا انڈینز ریسیو دس ود انتھوزیزم اور اٹیلینس. دا اٹیلینز ریسیو دس ود انتھوزیزم. اور اٹیلینس تھے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے رومن گریک آرٹ کو دوبارہ پڑھنا بڑی خوشی سے ان کو پسند کیا. مین وائل اسی ٹائم اینڈ ایون ٹک پلیس ود ٹرمینڈیس مومنٹم. بڑا زوردار ایک جھٹکا آیا ٹو دا اسکالرس کی لائف میں, ٹھیک ہے. کون تھا ایونٹ تھا وہ؟ دا ترکس were very powerful in those days. اس ٹائم ترکی جو تھا وہ بہت پاور میں تھا. they had already occupied Syria and Egypt. وہ سیریا اور ایجپٹ یعنی شام اور ایجپٹ کو پہلے وہ آکوپائی کر چکا تھا. now they were going to occupy Constantinople. ٹھیک ہے, اب وہ قسطنطنیہ جو ایک شہر ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہ آکوپائی کرنا چاہتے تھے. اور وہ جو کانسٹینٹیپل ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیپٹل ہے, کیپٹل آف ایسٹرن ہاف آف دا رومن امپائر. رومن امپائر کا وہ کیپٹل تھا, ٹھیک ہے, یعنی کہ جتنا بھی گریک اینڈ رومن جو لٹریچر تھا اس کی یہ جڑ تھی. دا اسکالرز آف کانسٹینٹیپل ور ریڈی فلینگ ٹو اٹلی. اب وہ جو اسکالر تھے وہاں کے قسطنطنیہ کے انہوں نے چاہا کہ وہ اٹلی موو کر جائیں, پرٹیکولر ان فلورنس, یعنی فلورنس جو اٹلی کا بڑا فیمس شہر ہے وہاں پر موو کر جائیں ود دیئر گریک اینڈ رومن لٹریچر مینuscripts. ٹھیک ہو گیا. دا اٹیلینس سون بیکیم فیملیئر ود دا ورکس آف ہومر, پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل. جو اٹیلین تھے وہ جلد ہی ان تمام جو رائٹرز تھے ان سے فیملیئر ہو گئے. گریس سیٹسفائز دیئر کیوریوسٹی آف نالج. جو یونان کے لوگ تھے انہوں نے اپنے علم کی پیاس کو بجایا. بیکاز ناؤ دے ہیڈ دا گریٹ ٹریجر آف گریک نالج. کیونکہ اب ان کے پاس ایک خزانہ آ چکا تھا گریک نالج کا. اب تھوڑی بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ میں رینیسنس کیسے آیا. دا رینیسنس ریچڈ انگلینڈ
لیٹ، تھوڑا لیٹ آیا. انگلینڈ ہیڈ اے اسٹرانگ ٹریڈیشن آف لٹریچر ان دا انگلش لینگویج. ٹھیک ہے، انگلینڈ میں جو لٹریچر ہے پہلے بھی اس کی ٹریڈیشن موجود تھی. ٹھیک ہے، بٹ اٹ کیم ایون مور کامن اینڈ پرومیننٹ ان دا مڈ 16th سینچری. لیکن 16th سینچری میں وہ زیادہ فیمس ہوگی، زیادہ لوگوں نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، انگلش لٹریچر کو. Queen Elizabeth I is considered a key figure in the English Renaissance. ٹھیک ہے، کوئین الزبتھ کے دور میں بہت زیادہ رینیسنس کو پروموٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، ایز ہر رین فوسٹرڈ a flourishing of arts, لٹریچر اینڈ تھیٹر. کیونکہ جو اس کی دور حکومت تھی اس میں آرٹ، لٹریچر اور تھیٹر کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا. اسینشلی ہر سپورٹ فار دا آرٹس از سین ایز اے میجر ڈرائیونگ فورس بہائنڈ دا گولڈن ایج. ٹھیک ہے، گولڈن ایج کے پیچھے بھی الزبتھ ون کا جو آرٹ سے ریلیٹڈ جو اس کا لو تھا، اسی وجہ سے گولڈن ایج بھی آئی. ٹھیک ہے، آف انگلش رینیسنس کلچر، انگلش رینیسنس کلچر میں. ٹھیک ہے، اب اس کے جو کیا کہتے ہیں رائٹرز کی بات کرتے ہیں. رینیسنس پیریڈ کے جو رائٹرز تھے، یعنی کہ الزبتھ ون کے دور میں جو رائٹرز کام کرتے تھے، many of the most celebrated writers of the English Renaissance including شیکسپیئر تھے، ایڈمنڈ اسپینسر تھے، اینڈ کرسٹوفر مارلو. ٹھیک ہے، کرسٹوفر مارلو جنہوں نے ڈاکٹر فاسٹس لکھا تھا. ٹھیک ہے، لٹریچر کے اسٹوڈنٹس جانتے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ سارے رائٹرز تھے جنہوں نے الزبتھ کی دور میں رینیسنس کو پروموٹ کیا. ٹھیک ہے، پروڈیوس دا میجر ورکس ڈیورنگ الزبتھ's رین. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. آئی نو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ کو لگے کہ یہ چینل آپ کے لیے کچھ اچھا کر رہا ہے، یا اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی چیز ملی ہے جس سے آپ کی ہیلپ ہوئی، تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. ٹھیک ہے، اٹس اے جینٹل ریمائنڈر، پلیز آپ نے سبسکرائب کر کے جانا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے لیے نیکسٹ بھی لے کے آؤں گی. فی امان اللہ. اوکے، اللہ حافظ.